الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مجھے قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. غمی اور خوشی کے موقع پر ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار رسوم و رواج ہیں جن کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اسلام نے ہمیں تمام چیزوں کی تعلیم دی ہے. غمی کے حالات و واقعات ہوں، غمی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے. ہمارا مذہب مکمل ضابطۂ حیات ہے. اس میں تمام زندگی کے اصول و ضوابط، تمام زندگی کے معاملات کے متعلق بات چیت کی گئی ہے. کوئی گوشہ نہیں خالی چھوڑا گیا کہ فلاں چیز جو ہے وہ خالی چھوڑ دی گئی ہے. نہیں، ہمارا مذہب رہبانیت والا مذہب نہیں ہے کہ عبادت کے لیے تو کچھ لوگ مخصوص ہوں جو کام کریں عبادت کا، اور وہ بڑے اللہ والے ہوں، بڑے اللہ کو یاد کرنے والے ہوں، اور باقی جو کام ہے دنیاوی معاملات جس کو ہم کہتے ہیں وہ کسی اور پر چھوڑ دو. اس بات کی کوئی دھیان نہ رکھا جائے کہ ہم پر کون حکمران ہے، ہم کس کے تابع ہیں. اس سب بات کو چھوڑ دیا جائے، اس کا سوچا بھی نہ جائے. اللہ اللہ کی زبیں بس لگائی جائیں. اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے. جو بھی کام آپ کرتے ہیں اگر اسلام کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں تو اس کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ سنت یہی ہے کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کام کو اس طرح کیا جائے. ہمارے بے شمار کام ہیں جو سنت رسول اللہ کے خلاف ہیں. یاد رکھنا چاہیے، اچھی طرح سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں. ہر وقت یہ بات دماغ میں رہنی چاہیے. جب بھی کوئی عمل کریں، کوئی کام کریں، کوئی بات کریں، اس وقت ہمیں یہ سوچنا ضرور چاہیے کہ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، ہم ایک نبی کے امتی ہیں. اس نبی نے ہمیں کچھ تعلیمات دی ہیں. اللہ کی کتاب ہمارے پاس قرآن مجید ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ ہدایات دی ہیں. ہم نے اس کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے. ہماری زندگی میں ڈنگی نہیں ہے. ہماری زندگی کوئی چتر میں بہار کی طرح نہیں ہے، بے نتھے بیل کی طرح ہماری زندگی نہیں ہے. ہم کچھ اصول رکھتے ہیں، کچھ قواعد و ضوابط کے پابند ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہمارا کچھ نظریہ ہے. ہم آزاد قوم نہیں ہیں، ہم آزاد خیال نہیں ہیں، چتر میں بہار نہیں ہے. ہم پر پابندیاں ہیں. جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہوگے تو اس دائرے کے اندر جب داخل ہوگے کیوں بھی گویا مسلمان ہم بلعظم کے دانا مشکلات لا الہ الا. جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں لفظ اٹھتا ہوں کیونکہ مجھ پر بہت سی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں.
آج آپ دیکھیں ہم کس طرح جا رہے ہیں، کس تہذیب کو فروغ دے رہے ہیں، کس تہذیب کو پھیلا رہے ہیں، کس کلچر کو عام کر رہے ہیں۔ ہماری شادیاں ہوتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کسی مسلمان کی شادیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادیاں کی ہیں کہ نہیں کی؟ بولے نا، کی ہیں نا۔ حضور نے شادیاں کی ہیں، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں کہ نہیں کی ہیں۔ صحابہ کی شادیاں ہوئی ہیں، صحابیات کی شادیاں ہوئی ہیں، سلف صالحین بھی شادیاں کرتے رہے ہیں، محدثین بھی شادیاں کرتے رہے ہیں، اولیاء کرام نے بھی شادیاں کی ہیں۔ اللہ کے نیک بندے دنیا میں زندگی گزارتے رہے ہیں تو اللہ کے دیے ہوئے قواعد و ضوابط کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارتے رہے ہیں۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس کی تہذیب کو عام کر رہے ہیں، کس کے کلچر کو فروغ دے رہے ہیں۔ ہمارا کلچر موجود ہے، ہماری تہذیب موجود ہے، اسلامی تہذیب کی شناخت کرنے کی بجائے، اسلامی کلچر کو عام کرنے کی بجائے شیطانی تہذیب، مغربی تہذیب، ہندوانہ تہذیب، عیسائی تہذیب، یہودی تہذیب، اس کا کلچر ہم عام کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان پھیت لگوائی ہے مسلمانی کی، کام سارے ہمارے جو ہیں کس کی؟ آپ کے سامنے ہے سب کچھ، روزے روشن کی طرح واضح اور عیاں ہے۔ آپ کو معلوم ہے سب کچھ کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہماری عورتیں اس حد تک بگڑ چکی ہیں، یعنی اس حد تک وہ اس لائن سے، اسلام کی لائن سے اتر چکی ہیں، سمجھ لیں کہ ہماری کوئی مرضی گھر میں چلتی ہی نہیں۔ جو کام ہے میری بیوی یہ کام کہتی ہے اس لیے میں کرتا ہوں، میری برادری کے لوگ مجھے یہ کام کہتے ہیں۔ یاد رکھیں مسلمان کے معنی فرما بردار کی، مسلمان کے معنی ہے فرما بردار، اور اسلام کے معنی ہے فرما برداری۔ فرما بردار کس کا فرما بردار؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار، آزاد نہیں، فرما بردار۔ اگر کوئی آدمی آپ کو کہے کہ میں آپ کا بڑا فرما بردار ہوں، لیکن آپ اس کو کوئی بات کوئی کہیں، آپ کی وہ بات مانے نا، آپ کی بات کو آپ یہ منہ پر مار دے، آپ کیا کہیں گے کہ وہ ذلیل انسان مجھے تو کہتا ہے کہ آپ کا فرما بردار ہوں، کب تو میرا فرما بردار ہے، میری ایک بات تو ماننے کے لیے تیار نہیں، فرما بردار ہے تو میرا۔ ہماری کیا کیفیت ہے؟ مسلمان فرما بردار، کس کا فرما بردار؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار۔ تہذیب کس کی؟ ہندوانہ۔ تہذیب کس کی؟ مغربی۔ کلچر کس کا؟ مغرب کا۔ کلچر کس کا؟ ہندوانہ۔ سوچنا اور سمجھنا چاہیے اس بات کو، بڑے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچنا چاہیے۔ ہم شادیوں کے موقع پر اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اتنے گناہوں کی انبار اکٹھے کر لیتے ہیں۔ کیا حاجی صاحب ہیں، کیا نمازی صاحب ہیں، کیا پرہیزگار ہیں، کیا نیک ہیں، کیا تہجد گزار ہیں، سب کی چھٹی ہو جاتی ہے، چھٹی ہو جاتی ہے۔ جب کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم سنت کے مطابق شادی کریں گے، ڈول نہیں بجائیں گے، بینڈ نہیں بجائیں گے، خاموشی کے ساتھ جائیں گے، بیوی کہتی ہے چل جا تم اور پکڑ مسجد دا، مسجد کی جگہ بہت، تیرا کوئی کام نہیں ہے۔ اب یہ بولا بالا خاموش ہو کر بیٹھ جاتا ہے ایک طرف، یہ حکمران ہے گھر کا۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم رائی و کلکم مسئول رعیتہ، تو میں سیاری کی رائی ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ رائی صاحب ہے، یہ حکمران ہے، اس کی یہ حکمرانی کی کیفیت اور حالت ہے کہ کوئی اس کی بات گھر میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر حکمران بنایا گیا، نگران بنایا گیا ہے۔ قیامت کے دن تجھ سے حساب ہوگا، جان چھڑا نہیں سکتا۔ میرے گھر والے بات نہیں مانتے، مجھے کبھی تو کہہ دے گا گھر والے بات نہیں مانتے، لوگوں کو کہہ دے گا گھر والے بات نہیں مانتے، اللہ کو کیا حساب دے گا؟ اللہ نے پوچھنا ہے، ایک دن اللہ کی عدالت لگنی ہے، وہاں حساب کتاب ہونا ہے۔ اللہ پوچھے گا کہ تجھے حکمران بنایا گیا تھا، یہ تیری رعیت تھے، اس اپنی رعیت پر میرا قانون جاری و ساری کیا کہ نہیں کیا؟ ملکی لیول کی تو ہم بات کرتے ہیں، اپنے گھر کی بھی بات کریں نا کہ ہمارے گھر میں اللہ کا قانون جاری و ساری ہے۔ اگر میری بیوی نماز نہیں پڑھتی تو کوئی بات نہیں، اس نے اپنا صاف دینا ہے، میں مڑکے پر مڑکاٹیں گے اللہ، میں تو اللہ کو یاد کر رہا ہوں نا، میں تو تجد پڑھ رہا ہوں نا، میں نے جنت پکی کر لی ہے نا، مجھے کیا؟ بیٹا چرس پیتا ہے، شرابی ہے، یا بیٹا میرا نافرمان ہے، نماز وغیرہ نہیں پڑھتا، اس کو چھوڑو، دفع کرو، میں نے اس کے ساتھ کیا۔
ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر میری بات نہیں مانے گا تو میں اس کو آگ ڈال دوں گا، میری بات نہیں مانے گا میں اس کو بے دخل کر دوں گا. ٹھیک ہے، نہیں مانتا اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے. یہ حساب قیامت کے دن ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اس آگ سے اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو بچاؤ. یہ اللہ نے قرآن میں واضح حکم دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن باتوں کا حکم نہیں دیا، لاتعداد رسمیں بے شمار اخراجات، لاکھوں کروڑوں روپے ہوا کی طرح ایسے اڑ جاتے ہیں شادیوں کے موقع پر، سمجھ ہی نہیں لگتی کہ پیسہ کدھر گیا تھا، سمجھ ہی نہیں لگتی. بعد میں صاحب سے کوئی لگاتا بھی ہو، عام طور پر ویسے لوگ کوئی نہیں صاحب لگاتے. ٹھیک ہے، کھلا خرچ کر، کھلا خرچ کر. تو خواہش نفس کی یہ پیروی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا ہے، خواہش کی پوجا کرتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کا حکم ایک طرف ہے، تیری خواہشات ایک طرف ہیں. اللہ اور اس کے رسول کا حکم ایک طرف ہے، تیری بیوی کی خواہشات ایک طرف ہیں. اللہ اور اس کے رسول کا حکم ایک طرف ہے، تیرے خاندان والوں کی خواہشات ایک طرف ہیں. اللہ اور رسول کا حکم ایک طرف ہے، تیرے بیٹی کی خواہشات ایک طرف ہیں. اللہ اور رسول کا حکم ایک طرف ہے، تیری اپنی خواہشات ایک طرف ہیں. تو کس پر چلے گا؟ خواہشات پر چلے گا یا اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلے گا؟ تو نے کلمہ خواہشات کا پڑھا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کا پڑھا ہے؟ برادری کا کلمہ پڑھا ہے؟ معاشرے کا کلمہ پڑھا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے اس بات کے میں اللہ نہیں پوچھے گا. اللہ پوچھے گا کہ میں نے حکم دیے تھے، جو میرے احکام تھے، میں نے قرآن میں واضح آپ نے حکم دیے تھے، میرے نبی نے تمہارے سامنے زندگی گزاری تھی اور میں نے یہ بات فرمائی تھی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. لیکن میں نے وہ نمونہ اختیار کرنے کی کوشش بھی نہیں کی. کوشش تو کرنی چاہیے، ٹھیک ہے ماحول معاشرہ خراب ہے، ہمارے وعدے موافق نہیں ہے، وعدے خلاف گئے، مخالف گئے، لیکن اس کے باوجود ہم نے کوشش کی یا نہیں کی، یہ تو اللہ پوچھے گا. اگر کوشش کی ہے، کوشش میں ناکام ہو گئے، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے کہ ٹھیک ہے اس آدمی نے کوشش کیا تھوڑا اپنے آپ کو بچانے کی، اپنے ماحول کو بچانے کی، اپنے بچوں کو بچانے کی، اپنے معاشرے کو بچانے کی. یاد رکھیں ہم امت محمدیہ ہیں، قیامت تک کوئی نبی کو نہیں آنا. ہم خود برائیوں میں اگر ملوث ہو گئے تو برائیوں سے روکے گا کون روکے گا؟ ڈیوٹی تو امت کی لگائی گئی ہے کہ تم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع آسانی کے لیے نکالے گئے ہو. تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو. اب جو نیکیوں کا حکم دینے والے اور برائیوں سے منع کرنے والے ہیں، اگر وہ خود برائیوں کے چکر میں پڑ گئے تو کون نیکیوں کا حکم دے گا، کون برائیوں سے منع کرے گا؟ اللہ نے واضح طور پر قرآن میں یہ حکم دیا ہے اس امت کو کہ تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تم پر یہ چیز فرض ہے، نفل نہیں ہے. قرآن میں واضح حکم ہے، جو قرآن میں واضح حکم موجود ہے وہ فرض ہوتا ہے. تو عام طور پر معاشرے کے اندر یہ باتیں کی جاتی ہیں نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہمارا فرض بنتا ہے معاشرے کی اصلاح کرنے کی بات کرنا. اللہ کے نبی بھی جب معاشرے کی اصلاح کی بات کرتے تھے، لوگ کہتے تھے قرآن میں موجود ہے اصل ٹوکا مارتا ہے، اصل اتارنے دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے نبی کو لوگوں نے باتیں کہی ہیں، قرآن جی طرف ایک ساتھ آپ پڑھیں. لیکن اگر آدمی کوئی ٹوک مارنے یا طنز کرنے کی نیت سے کسی کو بات کوئی کہے گا، اس کو اجر نہیں ہوگا، اس کو پکڑ ہوگی. اللہ کیا اس کو عذاب ہوگا کہ تم نے لوگوں کی بےزتی کرنے کے لیے یہ باتیں کی ہیں، لوگوں کی اصلاح کے لیے باتیں نہیں کی ہیں. بےزتی نہیں، اصلاح ہم کر رہے ہیں، ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھائی ہیں سارے. ہم بھائیوں کا کام ہے کہ اگر ایک بھائی غلط راستے کی طرف جا رہا ہو، دوسرا بھائی اس کی اصلاح کی کوشش کرے. کون کرے گا کوشش؟ آپ خود دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کس طرح کر کے روپیہ پیسہ تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے. اللہ پوچھے گا نہیں، میدان حشر ہوگا. میدان حشر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کے بیٹے کے قدم اپنی جگہ سے نہیں اس وقت تک گر سکیں گے جس وقت تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا. اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے نا، ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے کہ واقعی یہ 5 سوال ہم سے ہوں گے. اس وقت تک باقی سابقہ بعد میں ہوگا، یہ 5 سوال ضرور ہوں گے. کیا سوال ہوں گے؟ ان عمری فیما اشباب، اپنی عمر کن کاموں میں گزاری. ان شبابی فیما افناؤ، اپنی جوانی کن کاموں میں گلائی. اور
ام مال ہی این اکتسبہ، مال کہاں سے کمایا؟ کن ذرائع سے کمایا؟ یعنی کلی جھوٹ ہے، رشوتہ بھی لو ہوتا ہے، ادھر بھی سود بھی مال ہوتا ہے، ادھر بھی لو نہیں۔ ام مال ہی این اکتسبہ، مال کیسے کمایا؟ کیا ذرائع تھے؟ وانفقہ، اور کہاں خرچ کیا؟ ایسے تو نہیں مال میرا ہے نا، پیسے میرے نا، کروڑا اڑا دیتا تاکہ من کون پوچھنے لگا؟ پوچھنے والا پوچھے گا، جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، وہ پوچھے گا بھی۔ اس نے فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ام مالہ این اکتسبہ وانفقہ وان علم فیما عمل، جو تیرے پاس علم تھا اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا؟ کتنا عمل کیا اس پر جو علم تھا پاس؟ یہ 5 سوال میدان حشر میں ہوں گے، دنیا جمع ہوگی، خلقت جمع ہوگی، اس خلقت کے سامنے ہم رسوائی کیسے کروائیں گے؟ کیسے ہم ذلت اٹھائیں گے اگر ہم سے ہم پکڑے گئے گا ان سوالوں کے جواب میں؟ کم از کم ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ہم بچیں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ 5 وہ سوال ہیں، یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ جی ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، یہ ساری دنیا کی باتیں ہیں، لیکن اللہ اور رسول کا حکم نہیں ہے۔ لاکھوں روپے ہم خراب کر دیتے ہیں اس طرح کر کے۔ شادی 10 منٹ کی کام ہے، 10 منٹ کا کام، ایجاب و قبول کرانا ہے، خطبہ کہنا ہے، چلو جی شادی ہوگی، جاؤ جی رو سو جگہ، بس ہو جا کر اپنے گھروں۔ یہ باقی جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ شادی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ شادی ہے، وہ شادی نہیں ہے، ہمارے مسلمان کی بارے وہ شادی نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، ہم نے جو وہ کلچر اختیار کیا ہوا ہے وہ کلچر ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ذرا برابر نیکی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کو سامنے لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرا برابر بھی گناہ کیا ہوگا تو وہ سامنے آ جائے گا، اللہ سب کچھ سامنے لے آئے گا۔ جتنے پیسے ہم خرچ کریں گے، جتنی ہم دولت ہم ضائع نہیں کریں گے، اس کا اللہ ہم سے حساب لے گا۔ یہ ہمارے پیسے ہمارے پاس امانت ہیں، یہ چھاؤں کی طرح ہوتے ہیں، آج اس کے پاس مال ہے کل اس کے پاس مال ہے، آج یہ غریب ہے کل یہ امیر ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ آزمائش اور امتحان ہے، دنیا دار الامتحان ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں خود حساب لگانا چاہیے۔ آج کیا جی، آج کی عید ہے، آج کیا جی، آج سدا ہے، آج کیا جی، آج مہندی ہے، آج کے سارے اتنے اخراجات، 10 منٹ کا کام، کچھ خرچہ نہیں، تھوڑا سا خرچہ ہوتا ہے مہر وغیرہ، یہ باقی جو اخراجات جو ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں۔ اسلام نے ہمیں آسانی دی ہے، الدین یسرا، اسلام آسان دین ہے۔ ماحول اور معاشرہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ نکاح کرنے آسان ہو جائیں، شادیاں کرنی آسان ہو جائیں۔ اسلام میں یہ حکم دیا گیا ہے، ہمیں قرآن و سنت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایسے کام کرو کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، شادی کرنے میں لوگوں کو پریشانیاں نہ پیدا ہوں، لوگوں کے لیے مسائل نہ پیدا ہوں۔ لازم بات ہے ایک آدمی اگر کوئی نئی رسم کو نیا رواج نکالے گا، دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی اس نئے رواج کو دیکھیں گے۔ کسی کی بیٹی کے ساتھ کوئی شادی کرنا چاہتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ مالدار نہیں ہے، یہ پیسے والا نہیں ہے، اس کا بچہ باہر نہیں گیا ہوا، اس کے پاس دولت نہیں ہے، اس لیے اس کے ساتھ رشتہ نہ کریں۔ تو اسلام نے بھی حکم دیا ہے نا، میانہ روی کا خیر الامور اوسطها، درمیانی چال بہترین چال، وسط کی چال ہے، اوسط کی چال ہے، درمیانی چال بہتر چال ہے، اس کو بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنا مال بھی بچے گا، اپنی آخرت میں عزت ہوگی۔ آخرت کی عزت ہی تو اصلی عزت ہے، یہ دنیا کی عزت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کرسی کے لیے بھی اگر کوئی کرتا ہے تو کرسی کی بھی کوئی عزت نہیں ہے۔ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں سارے ڈرامے کس طرح کے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ دنیا میں عزت عارضی ہے، اللہ نے جس عزت کا ذکر فرمایا وہ عزت اخروی عزت ہے اور پائیدار عزت ہے اور ابدی عزت ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، قیامت کے دن جو جنت میں جائیں گے جنت والے ہوں گے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اللہ ان کو عزت سے نوازے گا۔ جو جہنم کا راستہ اختیار کریں گے وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اصل منزل ہماری آخرت ہے جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ اس لیے شادی کے موقع پر ہی نہیں، پھر آپ کو پتہ ہے نعوذ باللہ من ذالک شیطان کتنا خوش ہوتا ہوگا، بے پردہ ہوتے ہیں، باریک لباس پہنے ہوئے، شادی کے دن دوپٹہ کوئی نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے، ہم مسلمان ہیں، ممبر رسول پر بیٹھ کر ہم وہ بات ضرور کریں گے جو اللہ نے قرآن اور حدیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمائی ہے، اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے۔ عورتوں کو کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟
قرآن میں کیا حکم دیا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں پر ٹکا رہیں اور زمانہ جاہلیت کی طرح ناؤ سے گھات کر کے باہر نہ نکلیں۔ زمانہ جاہلیت اللہ نے اس کو قرار دیا ہے قرآن میں، جاہلیت الاولیٰ۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں آنکھیں نیچی کر کے گزر جاتے ہیں عورتوں کے درمیان سے جب نکاح پڑھانے کے جاتے ہیں، لیکن منظر بڑا بھیانک منظر ہوتا ہے، بڑا خوفناک منظر ہوتا ہے، جہنم کی آگ کو دہکا دینے والا اور جہنم کی آگ میں انسانوں کو پھینک دینے والا منظر، ایسا منظر کتنا برا منظر ہے کہ عورتیں میک اپ کرتی ہیں، ہزاروں روپے کا میک اپ کر کے آتی ہیں، انہوں نے بعض جو ہے بڑے سنوار کر بالکل ننگے ساتھ، پھر شادی کے دن جو پردہ کرتے ہیں ان کے پردے بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ مختلف واقع نہیں ہے پردہ کرنے کی، پردہ مستقل اور پائیدار چیز ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، کچھ مواقعوں کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے اپنی زندگی کو اسلامی زندگی بنائے، ہمارا اسلامی طرز حیات ہے، ہماری زندگی اسلامی کلچر کے مطابق ہونی چاہیے، اسلامی تہذیب کے مطابق ہونی چاہیے۔ جو ہمارا کلچر ہی نہیں ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس میں پڑھنے کی؟ ولیمہ کر دوں جی اور روٹی کھلا چھوڑی سارے نے بلا کے، میں دیا دے روٹی کھلانا مقصد نہیں ہے۔ ولیمہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تھوڑے سے تھوڑا بھی ہو تو چھوٹے سے چھوٹا ہی ولیمہ کرو ضرور۔ ولیمہ نہیں کرنا تو ویسے لوگ کو روٹی کھلا دیں، اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ بارات لے کر جانے کا تصور اسلام میں کوئی نہیں ہے، نہیں کوئی بلاتا تو ناراض ہی ہونا چاہیے، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے بارات کا تصور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شادیاں کی ہیں، آپ کی بیٹیوں کی شادیاں ہوئی ہیں، وہ تصور نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر لے کر جاتے ہیں کوئی طریقہ، کوئی ضابطہ، کوئی قانون اسلام نے جو طے کیا ہے، جو اسلام نے بھی دیا اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ ولیمہ ضرور کریں۔ اب بڑی خرابیاں آتی ہیں معاشرے کے اندر، یہ موت کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت بے شمار کام ایسے جو خرافات اور بدعات والی ہیں، وہاں پر بھی فضول اخراجات کیے جاتے ہیں۔ کئی جگہوں پر ختم کے لیے ہم جاتے ہیں، دعا کے لیے جاتے ہیں، بلاتے ہیں دعا کے لیے، دعا کے لیے۔ کوئی بڑا آدمی فوت کہتے ہیں حلوہ پکائے، حلوہ نہیں پکایا، ہائے بڑا حلوہ کھانا ہے ہمارے شوق نال، اس کو کیا فائدہ اس کا ہوگا؟ ایک جگہ ختم کے لیے گیا، وہاں پر کہتے کوئی ٹافیاں، مائی ٹافیاں یہ پسند کرتی تھی، وہ ٹافیاں جلدی جلدی لڑکے کو بھیجا، جاؤ جلدی جلدی لے کر آؤ، مولوی صاحب نے دعا کرنی ہے۔ اس معاشرے کی کیا حالت، اس زمانے میں جو اس تعلیم کا زمانہ ہے جس میں لوگ پڑھے لکھے ہیں، اس دور میں بھی کہ یہ معاشرہ درست نہ ہو تو کیا ہوگا؟ یہ سارے اخراجات، سارے جو اس ختموں کے موقع پر سارے جو لوگوں کو بلا کر کھلایا جاتا ہے اور جو اس طرح کر کے ناک کے نام پر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں یہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ چیز نہیں تھی۔ قرآن مجید پڑھو، ان کے لیے دعائیں کرو، مغفرت بخشش کی دعائیں کرو، والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، جو چیز پہنچتی ہیں ہم اس کا اقرار کرتے ہیں پہنچتی، لیکن جس چیز کا تصور نہیں ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس معاشرے کو جو اس وقت سخت گناہوں کا شکار ہے، اور یہ خاص طور پر بڑے بڑے گناہ، آپ سمجھتے ہو کہ شاید یہ بڑا اتنا گناہ نجائز نہ ہو، شادی کا موقع خیر ہے، کسی کی بھی بہن ہو، کسی کی بھی بیٹی ہو، اس کو خود اس پر غور کرنا چاہیے کہ میری بہن اور میری بیٹی کس طرح جا رہی ہے، غیر محرم مرد اس کو دیکھیں گے تو کیا کیفیت ہوگی۔ ویسے عام حالات میں اگر کوئی آدمی دیکھے نا، آدم کھلو کیا پتہ نہیں کیا تک ہے پیا یا کہ مڑیاں آ تک ہے، لیکن جس وقت شادی ہوگی نا اس وقت خود آزاد ہوں گے، کئی اور جگہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، لیکن عورتیں جو اپنی جگہ، سخت غلط بات ہے۔ معاشرے تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں، معاشروں پر اللہ کے عذاب آتے ہیں، ایسے معاشرے مٹا دیے جاتے ہیں، ایسے معاشرے جہنم کا ایندھن بنتے ہیں جن میں نیکی کو بالکل سکیڑ دیا جائے اور برائی کی اشاعت اور برائی جو کھلے عام کی جائے، اور برائی یہ کھلے عام ہے کیونکہ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ پردہ کس کا حکم ہے؟ اللہ نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، بالکل رسول دور میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، آپ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں غیر مردوں کے سامنے۔ صرف میک اپ کس کے سامنے ہو سکتا ہے؟ اپنے والد کے سامنے، اور خاص طور اپنے شوہر کے لیے۔ وہ شوہر بیچارہ اپنی مزدوری مشقت کرتا رہتا ہے، گھر میں تو کوئی میک اپ نہیں کرتا، لیکن جب باہر سے گھر سے نکلتا اس وقت سارے میک اپ شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل گناہ ہے، اسلام نے منع کیا اس بات سے ہمیں
اس لیے اپنے کلچر کو سمجھیں، اپنی تہذیب کو سمجھیں، اپنے طریقہ کار کو سمجھیں. ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں، صحابہ کے طریقوں کو دیکھیں، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. دنیا میں جو چیز رائج ہوگی اس کو ہم اختیار نہیں کرتے جائیں گے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان کو کہا جاتا ہے اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے. قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہتے ہیں ہم تو پیروی اس چیز کی کرتے ہیں جس پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے، جس پر باپ دادا کو پایا ہم اس کی پیروی کریں گے. اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا اگر ان کے باپ دادا علم بھی نہ رکھتے ہوں، عقل بھی نہ رکھتے ہوں، پھر بھی ان کی پیروی کریں گے. اللہ سے دعا اللہ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تہذیب میں تم اور نصارات و تمدن میں حدود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود. اپنے ملت پر کیا قوم مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم.